جب دنیا میں میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اور دوائیں بنانے والی جدید کمپنیاں نہیں بنے تھی، تب لوگ قدرتی جڑی بوٹیوں سے ہی بڑے سے بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود قدرتی اشیاء کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب میڈیکل سائنس میں بھی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں مختلف بیماریوں کا علاج گھریلو ٹوٹکوں یا قدرتی جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ تازہ جڑی بوٹیاں نہ صرف اچھے ذائقے کا باعث بنتی ہیں بلکہ صحت مند اثرات کی حامل بھی ہیں۔ ہمارے کچن میں موجود جڑی بوٹیاں سینکڑوں سال سے بطور دوا بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ اس ذیل میں ایسی چند جڑی بوٹیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لہسن۔ لہسن کو علاج کے لیے صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جدید سائنس کے زیر اہتمام ہربل میڈیسن میں سن 1700 سے لہسن کو بطور دوا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہسن میں شامل اجزاء جہاں اینٹی بائیوٹک کا کام کرتے ہیں، وہیں یہ اینٹی وائرل، اینٹی فنگل اور اینٹی مائکروبیل کا کام بھی کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ کہ لہسن میں شامل اجزاء انسانی جسم میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا اور جراثیم سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ شہد۔ شہد کو سینکڑوں سال سے کئی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں شامل قدرتی اجزاء ہاضمے کو درست کرنے سمیت نزلہ، زکام، بلغم اور سینے میں درد جیسے مسائل سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ خون کو صاف کر کے چہرے کی رونق بھی بحال کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ایلو ویرا۔ صحت ہو یا خوبصورتی، دونوں ہی حوالوں سے ایلو ویرا کا استعمال بہت مشہور ہے۔ قدیم مصری اور چائنیز اسے زخموں کو بھرنے، جلنے پر مرہم اور بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایلو ویرا میں وٹامنز، منرلز اور امینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ پودینہ۔ پودینہ مختلف کھانوں میں ذائقہ اور خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مغربی ثقافت میں صحت کے حوالے سے اس کا استعمال عام ہے۔ پودینہ عموماً پیٹ کے امراض اور نظام انہضام کو درست کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو منہ میں موجود گلینڈ اور ہضم کرنے والے انزائمز کو فروغ دیتی ہے۔ یہ خون صاف کر کے جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ ہلدی۔ ہلدی کا استعمال نہ صرف کھانوں بلکہ دواؤں میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرکب ہے جو ماحولیاتی زہریلے مادوں کو جو سرطان پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں جسم سے خارج کرتا ہے۔ ہلدی کو سوزش، جوڑوں کے درد، دل کی صحت، ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ، کینسر اور ذیابیطس سے بچاؤ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اوریگانو کا تیل۔ پتے۔ اوریگانو ایک خوشبودار جڑی بوٹی ہے جسے کھانوں کو ذائقہ دار بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے نازبو یا مرزنگوش بھی کہا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں اس جڑی بوٹی کے پتے کھانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی لہسن اور پودینے جیسی خصوصیات ہیں جو ہاضمے سمیت دیگر نظام کو درست کرتے ہیں۔ اوریگانو کا تیل جوڑوں کے درد سمیت جسم کے دیگر درد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اکنیشا کا پھول۔ ایکنیشیا ایکنیشا نامی اس خاردار گلابی پھول کو طویل عرصہ سے ہربل میڈیسن میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پھول میں شامل اجزاء خون میں خرابی کو روکتے ہیں۔ اس پھول میں شامل اینٹی بیکٹیریل اجزاء نزلہ اور زکام سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس پھول کو مخروطی پائیول والا پودا یا کھڑے پھول والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ روزمیری۔ روزمیری خون کی نالیوں کی توڑ پھوڑ کو روک کر ہمارے دل پر صحت مند اثرات مرتب کرتی ہے۔ روزمیری میں کارنوسک ایسڈ اور کارنوسیول پایا جاتا ہے جو کینسر کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں۔ اجوائن خراسانی۔ اجوائن خراسانی ہنبین میں بہت سے اینٹی آکسیڈنٹس کے علاوہ وٹامن اے اور سی پائے جاتے ہیں جو کئی کینسر پیدا کرنے والے خلیوں کی پیداوار کو روکتے ہیں۔ اس کے کئی اثرات دل کی صحت کو بحال رکھتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں۔ صحت مند معدے میں ادرک کا کردار۔ معدے اور آنتوں کی بیماریوں میں ادرک کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً مورننگ سنکنس کی وجہ سے ہونے والے اسہال اور متلی، دوران حمل ہونے والی قے اور متلی میں ادرک کا استعمال مفید ہے۔ کینسر میں کیمو تھراپی کے بعد ادرک کے استعمال سے فائدہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔ خوراک میں ادرک کا استعمال جوڑوں میں ہونے والے درد اور سوزش کے لیے مفید ہے۔ دار چینی۔
دار چینی میں درد اور سوزش کش اثرات پائے جاتے ہیں۔ صحت مند اثرات کی حامل یہ جڑی بوٹی معدے اور آنتوں کے بگاڑ میں بھی مفید ہے۔ دار چینی میں نہ صرف اینٹی آکسیڈینٹس پائے جاتے ہیں بلکہ یہ بلڈ شوگر لیول کو بھی قابو میں رکھتی ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں میں مضر صحت کولیسٹرول کی سطح کو بھی کم کرتی ہے۔ کینسر کے انسداد میں لہسن کا کردار۔ لہسن سے کینسر کی روک تھام ہوتی ہے۔ لہسن میں مزید کئی امراض کے خلاف لڑنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے، جن میں ہائی بلڈ پریشر اور عام سردی زکام شامل ہے۔ جوڑوں کے درد میں بچھو بوٹی۔ بچھو بوٹی سٹنگنگ نیٹا ایک عام سی بوٹی ہے، اس سے جوڑوں کے امراض کا اچھا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ جوڑوں کی سوزش اور درد کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بچھو بوٹی کے استعمال سے سکری کا خاتمہ ہوتا ہے اور بال چمکدار ہوتے ہیں۔ پراسٹیٹ کے مرض بنائن پرسٹیڈک ہائپرپلیجیا بی پی ایچ میں بھی مفید ہے۔ بچھو بوٹی کو چائے یا سوپ میں ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ثابت دھنیا۔ ثابت دھنیا صحت مند کولیسٹرول بڑھانے میں مفید ہے، اس سے مضر صحت کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ ثابت دھنیے میں جراثیم کش اور پھپھوندی کش اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ تیزپات۔ تیزپات سردی سے لگنے والے کئی امراض کے علاج میں معاون ہے۔ اس کے روغن میں پایا جاتا ہے جو بند ناک کھولنے اور سائنس کو سکون بخشنے میں معروف ہے۔